میرا سب سے پہلا سوال یہی ہے، نوجوان جس طرف جانا چاہتے ہیں آپ کیوں وہ چیز چھوڑ کے آئے؟ آپ اس میں گئے کیسے تھے؟ یہ پوری تفصیل بتائیے گا کہ کس طریقے سے آپ کا شوبز کا کیریئر سٹارٹ ہوا اور پھر چھوڑنے کی کیا وجہ بنی؟ اب تو حافظ صاحب بہت اس ٹو لیٹ سمجھنے کے، جیسے آپ پوچھ رہے ہیں تو بہت، اب تو لوگ مجھے بھول بھال بھی گئے ہیں، کبھی کام کرتا بھی تھا کہ نہیں کرتا تھا. تو اب تو مجھے لوگ بلکہ مفتی نعیم بٹ صاحب کے نام سے، جی بالکل بالکل، وہ بلکہ ہمارے کئی جو مفتی حضرات ہیں، دوست ہیں، وہ ناراض بھی ہوتے ہیں کہ تمہیں کس بات پہ مفتی کہتے ہیں، تم کوئی مفتی ہو تمہیں کیوں کہتے ہیں؟ میرا یا تو میں لکھوں تو پھر تو مجرم ہوں، لوگ کہہ رہے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں. تو یہ اصل میں حافظ صاحب آپ بھی چھوٹا، اگر اپنے پیچھے والی ایج پہ جائیں، 16 سال 15 سال 17 سال، وہ جب ایک بلبلہ اندر ہوتا ہے کہ میں کچھ کرنا ہے، میں کچھ بننا ہے، اس میں ایک شوق ہوتا ہے بالکل. تو لیکن اگر یہ انوائرمنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انوائرمنٹ کس طرح کی ہے، کہ آپ کو اگر ایسی انوائرمنٹ مل جائے جہاں پہ صحیح والی بات ہو رہی ہو. مجھے بچپن میں جو انوائرمنٹ ملی وہاں یہ والی بات نہیں ہو رہی تھی. وہاں میں آرٹس کونسل میں نوکری کرنے لگ گیا تھا، چھوٹا سا تھا میں، 18 سال کا نوکری کرتا تھا. تو وہاں ڈرامے ڈرامے ہوتے دیکھتے تھے، تو ایک دن میں بیٹھے ایسے ٹائپ کر رہا تھا، رات کا ٹائم تھا، لیٹ تک ٹائپ کر رہا تھا. 19-20 سال میری عمر تھی. تو جوانی میں تو ظاہر ہے سارے خوبصورت ہوتے ہیں، تو نہیں آپ ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ. یہی میں نے اس لیے کہلوانے کے لیے کہا کہ آپ کہیں ابھی بھی خوبصورت ہیں. تو وہ کسی نے مجھے کہا، پروڈیوسر تھا، ڈائریکٹر تھا، اس نے کہا آپ ڈرامے میں کام کرنا ہے کر لیں گے. حالانکہ مجھے کیا پتا تھا کہ ڈرامے کا کر رہا. انہوں نے کہا کریں، آ کے بول کے دکھائیں. میں نے بول کے دکھایا تو اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، بہترین ڈرامے میں کام شروع کر دیا. اب وہاں سے چونکہ پیسے ملنے لگے کافی سارے، ہم تو نوکری کرتے تھے تو اس میں 400 کی نوکری تھی میری، 400 روپے تنخواہ تھی، 450 روپے. تو وہاں سے ملنے لگے ایک دم 3-4 ہزار روپے. تو بڑی مزہ آ گیا کہ یہ تو بڑا زبردست کام ہے. اس میں اوپر سے لوگ پہچاننے بھی لگے، پھر ٹی وی 2 بھی جانے لگے. تو لگا کہ تو یہاں یہ کامیابی کا راستہ تو یہی ہے. لیکن پھر میں نے بہرحال اس میں 10-12 سال کیا کام. میں نے اداکار تو میں اتنا مطلب اچھا نہیں تھا، میں میڈیوکر ٹائپ اداکار تھا. مجھے نہیں لگا کہ میں ایز این آرٹسٹ ہٹ ہو جاؤں گا. لیکن مجھے شروع سے آپ سب عادت تھی کہ بھی جو کرنا ہے نا اس کو الٹیمیٹ کرنا ہے، بیچ میں نہیں چھوڑنا. تو مجھے تھا کہ میں نے اگر اداکار اچھا نہیں بنا تو پھر کیا بنوں. پھر میں پروڈیوسر بن گیا. تو پروڈیوسر پھر میں بہت ہٹ ہو گیا. یہ سارے اداکار یہ جتنے ہیں، عمر شریف اس وقت تھا سپر ہٹ، امان اللہ، یہ سب سپر ہٹ لوگ تھے. یہ سب پھر میں نے ان سب کو بک کیا. میرے پاس کام کرتے تھے، میں اپنے میرے ڈراموں میں کام کرتے تھے. تو میں پھر ایز اے پروڈیوسر ہٹ ہو گیا بہت. لیکن پھر ایک دم 30 سال کی میری عمر تھی، میرا خیال 30 سال میں، اب کیا 3 سال میں آدمی بچہ ہی ہوتا ہے. 30 سال میں مجھے تبلیغ والے مل گئے. اچھا. میں نے کہا یار چلیں، اجتماع ہے تو اجتماع پہ چلتے ہیں. 92 کی بات ہے. تو میں نے کہا کیا اجتماع پہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بس وہاں لوگ بہت آتے ہیں، صبح دعا ہوگی تو بڑا مجمع ہوتا ہے، دعائیں مانگتے ہیں لوگ، دعا پوری ہوگی. میری دعائیں ساری پوری ہیں، مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو کہا نہیں چلو یار، دیکھو تو صحیح، دیکھو تو کہاں سے لوگ دنیا سے دور دور سے آتے ہیں. تو چلے گئے. بس میں جب چلا گیا تو اندر چونکہ ایک بات تھی، اب سب آرٹسٹ جو ہوتا ہے نا، آرٹسٹ اندر سے اگر آرٹسٹ بندہ بن جائے تو میرا خیال آرٹسٹ جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی ہر چیز کی ایک نا سمجھنے کی صلاحیت رکھی ہوتی ہے کہ بات کو سمجھنا ہے کہ کیا بات ہے. ایک دنیا میں لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہو وہ بس سن رہے ہوتے ہیں. وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ تھروئنگ واٹر آن اے ڈک، بطخ پہ پانی پھینک رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا. لیکن میں چونکہ آرٹسٹ تھا تو میں نے جب غور سے پہلی دفعہ بات سنی، مولانا عمر پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہوتے تھے، پتہ نہیں آپ کو. جی بالکل. ان کی بات سنی پہلی دفعہ. میں نے پہلی دفعہ ایسی بات سنی کہ جو کانوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی. میں نے کہا یار یہ تو عجیب ہی کوئی آدمی ہے. اور پھر اخلاص سے اللہ کے لیے بات کرنے والا، اور خود اعمال کرنے والا. خود اعمال والے کی بات ذرا مختلف ہوتی ہے، بے عمل آدمی کی بات مختلف ہوتی ہے. بالکل. ان کی باتیں بس دل میں اترتی چلی گئیں. تو میں نے بس 2-2.5 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا بیان تھا، تو میں نے کہا بس میں نے یہی کرنا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں. بس اسی وقت میں نے طے کیا میں نے یہ کام کرنا ہے. تو اس دن سے پھر
اس سے تھوڑا 2-3 مہینے کے بعد 10 دن کی جماعت میں چلے گئے. بس وہ پھر 93 مارچ سے لے کے آج تک پھر ہم ہیں, پھر تبلیغ ہے. لیکن یہ کہ پھر بیچ میں چونکہ میں لوگوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ مطلب مجھے کوئی چیز متاثر نہیں کرتی, اس لیے متاثر نہیں کرتی کہ میں نے سارے یہ آپ نے دیکھا ہوا نا, دیکھ کے آئے, آپ کو پتا کہ ریئلٹی نہیں ہے. بلکہ میں مولویوں کو بھی کہتا ہوتا ہوں, ہمارے جو مولوی دوست ہیں علماء کرام, ان کو میں کہتا ہوں یار تم صرف مولوی ہو, تمہیں وہ چکر بازیاں نہیں دیکھی جن میں تم آپ اس سے موازنہ نہیں کر سکتے. میرے سامنے دونوں ہی ہیں, اس لیے مجھے کوئی کسی کا کوئی انسپائر کرتا ہی نہیں. کوئی بڑے سے بڑا کوئی سپر سٹار ہو یا کوئی بڑے سے پرائم منسٹر ہی ہو, میرے لیے کوئی کسی سے کوئی میں کسی سے متاثر ہوتا ہی نہیں. مجھے متاثر ہوتا ہوں میں کہ وہ اللہ کی بات کرنے والا ہے. جیسے مولانا جمیل صاحب ہوتے تھے, کیا بات کرتے تھے وہ, حالانکہ وہ بالکل جٹ بوٹ آدمی تھا وہ. اگر آپ نے کبھی ان کا بیان سنا ہو, پرائیویٹ کے مولوی جٹ آدمی تھا, بالکل جیسے ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں نا, اس طرح کی بات کرتے, سیدھی سادھی بالکل. لیکن وہ بھی آرٹسٹ تھے. بات کو پہلے, آرٹسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے بات کو فیل کرنا. اچھا تو بٹ صاحب آپ کی مولانا طارق میر صاحب سے کب دوستی ہوئی, یا کب ان کا, اور ان کا کتنا کردار ہے؟ پہلی جماعت میں وہ آپ کو مل گئے تھے, یا کب وہ ملے, اور پھر کیسے انہوں نے اس میں کیا رول ادا کیا؟ صاحب آپ بھی کافی ملتے ہیں طارق میر صاحب سے. جی بڑا عقیدت کا تعلق ہے, ان کی محبت ہے, وہ شفقت فرماتے ہیں, کافی ملاقات رہتی ہے الحمدللہ. اسی پوڈ کاسٹ بھی 2 دفعہ مولانا کے ساتھ, یوسف بھائی کے ساتھ بھی 2-3 دفعہ ہے. ہاں, وہ آپ نے ان کی شخصیت تو دیکھی ہے. بالکل دیکھی. رمضان میں 3-4 دن ان کے گھر پہ رہا ہوں, وہ ٹیلی تھون کے لیے لائیو جاتے تھے, تو مجھے 5 نمازیں ان کے ساتھ پڑھنے کا موقع ان کے گھر میں فیصل آباد میں تو بڑا موقع ملا مجھے. وہ میں اصل میں کیونکہ وہ ایسی ایک شخصیت ہے, کیونکہ میری تو زندگی گزر گئی چونکہ ان کے ساتھ. میری ان سے ملاقات ہوئی تھی 93 میں ہی, یعنی 31 ایئرز. اب 93 سے آج تک یعنی یہ ہے کہ وہ ہم اسی طرح ہمارا محبت میں اضافہ ہی ہوا, کم نہیں ہوئی. لیکن مجھ پہ انہوں نے جس لیول کی محنت کی تھی نا, اس لیول کی محنت دوسرا بندہ نہیں کر سکتا. کیا مطلب کہ میں ایک واقعہ بتا دیتا ہوں آپ کو, اس سے آپ کو لگے گا کہ ہاں اس نے محنت کی. کہ میں کرتا تھا ڈراموں میں کام, یہاں یہ تماسیل میں ان دنوں ڈرامہ لگا ہوتا تھا میرا. مولانا کی جماعت لاہور آتی تھی نا جب, تو یہ مجھے پھر اپنے پاس بلا دیتے تھے کہ یار میں جماعت میں آیا ہوں تو آ جاؤ. تو میں نے جماعت میں چلے جانا, ان کے پاس صبح دن میں چلے جانا, کبھی نہیں اٹھنا چلے جانا, تو سارا دن مجھے اپنے ساتھ رکھنا, انہوں نے ادھر ادھر گشتوں پہ بھی لے کے جانا. تو میں نے انہوں کہنا جی مولانا صاحب 8 بجے میرا شو ہے, تو انہوں نے کہنا کہ ٹھیک ہے. میرے پاس گاڑی چھوٹی سی گاڑی مل جاتی تھی, تو انہوں نے کہنا چل بس چلتے ہیں. تو انہوں نے مجھے ساتھ گاڑی میں بیٹھنا, مجھے تھیٹر میں اتارنا, تھیٹر میں اتار کے تو مجھے کہنا پھر تیرا ڈرامہ کب ختم ہوئے گا. میں نے کہا جی 10:30 11 بجے ختم ہوئے گا. تم بات کر, میں 11 بجے. مجھے چھوڑ کے چلے جاتے تھے, 11 بجے مجھے تھیٹر کے باہر کھڑے ہوتے تھے لینے کے لیے. واہ, اب یہ محبت. اس لیول کا آدمی, اس وقت بھی مولانا مشہور ہی تھے, ٹھیک ہے, اس طرح کی مشہوری نہیں تھی, لیکن اس وقت بھی لوگ ان کے عقیدت مند تھے. تو وہ لیکن میرے پہ ایسی محنت کرتے تھے کہ مجھے چھوڑ کے آنا, لے کے آنا, تاکہ میرے ساتھ ہی رہو تم, جتنے دن اس طرح ساتھ رکھتے تھے. تو جب ان سے یعنی عقیدت جو ہے وہ جب فرینکنس میں بدل گئی, دوستی ہو گئی, تو میں نے ان سے جب بیان سنتا تھا, میں نے کہا مولوی صاحب آپ آرٹسٹ ہیں. کیا بکواس کرتے تھے, میں آرٹسٹ ہوں, میں اپنا اللہ کی بات کرتا ہوں, آرٹسٹ کا مطلب. میں نے کہا نہیں, میں آپ کو آئی مین اٹ. کہتے کیا مطلب تم؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آرٹسٹ آپ کیسے آرٹسٹ ہیں. کہتے تم کیا بتاؤ کیسے آرٹسٹ ہوں میں کہا جی آپ کو اصل میں آرٹسٹ وہ ہوتا ہے جو پہلے بات کو خود فیل کرے, خود فیل کر کے لوگوں کو پھر وہ فیل کروائے. ایک بات کا میں خود مزہ نہیں لے رہا, میں اس کو خود انجوائے نہیں کر رہا, تو آپ کو کیسے کراؤں گا, لوگوں کو کیسے کراؤں گا. تو انہوں نے کہا کیا مطلب؟ میں کہا مطلب اس کا یہ ہے کہ دیکھو ایک عام مولوی صاحب ہیں, وہ بیان کریں گے قرآن میں کہیں گے یا عبادی الذین اسرفوا, یا میرے بندو تم نے اپنے اوپر کو گناہ کر لیے ہیں تو میں بڑا معاف کریں گا, اور سیدھی بات کریں گے, ختم ہو جائے گی بات. اب آپ جب بات کہیں گے تو آپ کیا کیسے کہیں گے؟ میں کیسے کہوں گا؟ تو میں کہ جب آپ کہتے ہیں نا, تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں یا عبادی,
اے میرے بندے، اے میرے بندو، میں کہ یہ جو مزے آپ لے رہے ہوتے ہیں یہی مزے لوگوں کو بھی آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ لے رہے ہوتے تو لوگوں کو آ رہا ہوتا ہے. بالکل بالکل. تو وہ یہ مزہ لے کے لوگوں تک ڈلیور کرنا، اس کو آرٹسٹ کہتے ہیں. کہ یار تیرا بیڑا ترے، تو میں نے نئی گل دس دیتی ہے کہ میں بھی آرٹسٹ ہوں. پھر میں ان کو نا یہاں پہ ان کی جماعت آئی ہوئی تھی، یہ ریگل میں جو مسجد ہے نا، ریگل چوک میں جو مسجد، مسجد شہید شہدا یا کیا، اس مسجد میں جماعت ہے. تو میں نا ان دنوں میرا ایک ڈرامہ چل رہا تھا، اس میں رنگیلا صاحب مرحوم ہوتے تھے، وہ کام کر رہے تھے. تو رنگیلا صاحب کو میں نے کہا، میں کہ جی آپ کو آج ایک بہت بڑے ولی آئے ہوئے ہیں، ان سے ملانا ہے، تو آپ کو لے کے چلتا ہوں. تو انہوں نے کہا کیڑا ولی آیا ہے؟ وہ ذرا بالکل ایسے فری آدمی تھے. میں کہا نہیں چلے، میں چلتے، آ گئے میرے ساتھ. تو وہ مولانا کا بیان تھا، تو مولانا نے بیان، تو وہ کچھ صوفے موڑا سے بیٹھ کے انہوں نے، رنگیلا صاحب نے بیان سنا سارا، کوئی 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا بیان تھا. تو 1.5 گھنٹے کے بیان کے بعد میں نے کہا جی آپ کو کیسا لگا رنگیلا صاحب؟ تو انہوں نے بڑے اچھے ایک لفظ میں بڑا کمال کا کمنٹ دیا. انہوں نے کہا کہ کاریگر آدمی ہے. میں نے مولانا کو کہا، میں کہا مولانا یہ رنگیلا صاحب کو آپ جانتے؟ رنگیلا کہتے ہنسی تھے. مولانا کہا ہم تو اس کے فین ہیں رنگیلا صاحب. ملوا جو ملایا تو مولانا کہا ہم تو آپ کے فین ہیں. صحیح صاحب. تو میں کہا جی انہوں نے آپ کے بارے میں کمنٹ دیا کہ آپ کاریگر آدمی ہیں. ایک ہی لفظ کافی ہے اس بات کے لیے کہ ڈائریکٹ ہٹ کرتے ہیں کاریگر ہونے کا مقصد. اب وہ ان سے انہوں نے پھر محنت، یعنی میرے پہ بہت محنت کی. پھر ان سے یعنی انسپریشن بھی ہوئی. لوگ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ تمہیں شکل بڑی ملتی ہے ان سے. کئی لوگ مجھے مسافہ کرنے آ جاتے ہیں ایئرپورٹوں پہ کہ جی مولانا تارج بھی لا. داڑھی بھی ماشاءاللہ اسی طرح اسی سٹائل کے نا آپ کی ایسے، اور پھر پگڑی بھی اور چہرہ بھی ملتا ہے ماشاءاللہ. اچھا حافظ صاحب، میں نے کبھی کوئی ایسا کوئی جان بوجھ کے بنایا ہے نہیں ان کو، داڑھی ایسی بنائی ہو یا میں کوئی، ظاہر نیچرل ہے نا یہاں سائڈ سے، اللہ کی طرف سے. کیونکہ میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھ انسان جس سے محبت کرتا ہے نا، جو میاں بیوی جو ہوتے ہیں نا آپس میں ان کا اچھا تعلق ہوتا ہے، آپس میں پیار، ورنہ میاں بیوی زندگی گزار دیتے ہیں. جی. جن کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے، تو اینڈ جب آتا ہے نا تو ان کی شکلیں ملنے لگ جاتی ہیں آپس میں. اگر آپ نے اس پہ غور کیا ہو نا تو لوگ بعد میں کہتے ہیں یار ان سے پہن پڑھا لگنے لگ گئے. تو آپ کتنے عرصے بعد نکلے پھر یہاں سے؟ یعنی مولانا سے آپ کا تعلق بھی بن گیا، آپ سٹیج بھی کر رہے تھے ابھی، تو اس کے بعد کتنا ٹائم لگا؟ مولانا نے کبھی ڈائریکٹ آپ کو کہا کہ بھائی یہ کام چھوڑ دو؟ نہیں، مولانا نے نہیں کہا. مولانا نے مجھے کہتے تھے کہ ٹھیک ہے تو بس کریے. تو میں نے مولانا کو کہا، میں کہا مولانا میں دیکھو میں ڈراموں میں کام کرتا ہوں، لیکن میں ہوں اب میں بالکل نیک آدمی ہوں. نیک کیسے؟ میں کہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، ڈراموں میں کام بھی کرتا ہوں، اور ساتھ میں اسٹیج پہ جاتا ہوں تو باوضو ہو کے جاتا ہوں. تو انہوں نے مجھے ہنسنے لگے، کہتے تیرا بیڑا تیرے وضو ہو کے نا باوضو ہو کے نہ جائے گا. میں نے کہا کیوں؟ ہم تو ہمارے تو بڑا سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ ماشاءاللہ ہمارا کام جو ہے یہ تھیٹر کا، اسٹیج کا، یہ تو عبادت ہے، تو ہم باوضو کے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر تم میں باوضو کے کرتے رہے نا تو اسی میں قبول ہو جاؤ گے. تو تم مہربانی کرو باوضو ہو کے نہ جائے گا. مجھے میں 95 میں حج کرنے گیا تھا. پھر مولانا نے اس وقت 95 میں حج پہ مجھ سے بات کی، حج کا مذاکرہ کیا کہ اب تم یہ کام نہ کرو. یعنی 2 سال بعد، 2.5 یا 3 سال کہہ رہے ہیں، 93 سے 95 پہ جی 2.5 سال کے بعد اس وقت پھر انہوں نے یہ میرے سے بات کی. تو پھر میں نے اس کے بعد وہ دوبارہ کام کیا، چھاڑ دیا، پھر آ گیا ادھر. ابھی تھوڑا سا اسی طرف آتے ہیں، جو آج کل آپ کا ایک بڑا پروگرام بھی اچھا چل رہا ہے، دین آسان. جس طرح آپ نے مولانا کی بات کی کہ انہوں نے آپ کو 2-3 سال کے بعد آ کے یہ بات کی، ہمارے ہاں آج کل آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ سختی ایسی ہے کہ لوگ دین سے دور بھاگتے ہیں؟ اگر نرمی کی جائے، محبت کی جائے تو لوگ دین کے قریب آ سکتے ہیں. لوگوں کو کیسے دین کے قریب لایا جا سکتا ہے؟ لوگ آنا بھی چاہتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے وہ کسی کو ملے ساتھ ان پہ فتویٰ لگ جائے، وہ کہتے ہیں اچھا بھائی جہنم میں جانا تو پھر ٹھیک ہے، زندگی تو اپنے مرضی کی گزارو. تو یہ اس پہ آپ کیا کہیں گے نوجوان نسل کو کیسے ہم دین کے قریب لے کے آ سکتے ہیں؟ آپ سب مجھے یقین کریں کہ میں جب سے میں نے اداکاری چھوڑی تھی نا، جب سے میں ڈراموں میں کام کرنا چھوڑا، آج اس بات کو ہو گئے ہیں 95 سے 28 29. جی بالکل. میں نے کبھی ڈرامہ دیکھا بھی نہیں دوبارہ زندگی میں. زندگی میں کوئی دوبارہ نہ فلم دیکھی نہ ڈرامہ دیکھا.
اتنے سال، یعنی اتنا کام کیا تو دیکھتے تھے اس میں، لیکن دوبارہ نہیں دیکھا، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، لیکن نہیں مڑ کے دیکھا. لیکن یہ جو اس پہ آیا اب سوشل میڈیا پہ آ کے دین کی بات کرنے لگا، تو میں نے سچی بات ہے محسوس کیا. لوگ مجھے کہتے تھے کہ یار تمہاری بات سمجھ آتی ہے. لوگ جب میں جہاں جا کے بیان کرتا تھا تو لوگ مجھے بہت یعنی کرتے تھے کہ بھی ہمیں آپ کی بات سن کے بڑا فائدہ ہوتا ہے. ہم اس میں کئی زندگی میں لوگوں نے بتایا کہ میں نے آپ کی بات فلاں جگہ سنی تھی، فلاں جگہ زندگی میں یہ فائدہ ہو گیا، یہ زندگی بدل گئی، یہ ہوا وہ. تو مجھے خود تو پتہ نہیں تھا، مجھے اس سے لگا کہ لوگ جو ہیں جو کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے مجھے کوئی ایسی بات اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے کہ میں ایسی بات کروں تو لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. تو میں نے پھر یہ سوچ کے کہ بھی اب بیان تو کرنا ہوتا ہے، ہمارے تو 25 30 50 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں، تو بات لوگوں تک کیسے پہنچے. تو یہ میڈیا میں نے پھر پوچھا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ سے، میں نے پوچھا کہ جی میرا اس طرح لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بات میری بات میں اللہ نے اثر ڈالا ہوا ہے، تو میں بات کیا کروں؟ آپ مجھے اگر فتویٰ دیں گے کیا کرو تو میں کروں گا، اگر آپ کہیں گے نہیں تو میں دوبارہ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے مجھے ہنسنے لگے کہ نہیں میں نے تیرے 2-3 پروگرام دیکھے، تو کیا کر بات، تو اچھی بات کرتا ہے تو کیا کر. میں کہا جی بس اب آج کے بعد میں کسی سے پوچھنا نہیں، تو میں ظاہر ماشاء اللہ اتنے بڑے لیول کے مفتی جب کہہ دیں. اس لیے حافظ صاحب میرا مقصد یہ تھا کہ بھی میڈیا کے اوپر ہمارے جو بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں جی میڈیا نہیں ٹھیک تھا، میڈیا ٹھیک نہیں. تو میں دیکھ رہا تھا کہ میڈیا ہمارے اصل جو سچ مچ کے بزرگ ہیں جو دین کے کام کرنے والے ہیں، اللہ والے ہیں، وہ تو آتے نہیں میڈیا پہ. اور میڈیا چونکہ ایسا ہے کہ اب تو دور ہی میڈیا کیا کریں گے آپ، ہر کسی کے ہاتھ میں تو میڈیا ہے. بالکل، اگر آپ نہیں پہنچیں گے دوسرا تو پہنچ جائے گا، تو دوسرا تو پہنچ رہا ہے. تو میں نے کہا یار وہ لوگ سارے لوگ تو پہنچ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں نہیں. تو میں نے فتویٰ بھی لے لیا. تو اس لیے میں آیا تھا اس پہ بات کرنے کے لیے. یہ دین آسان پروگرام بھی اسی لیے کیا کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ کوئی دین کوئی ایسی خوفناک چیز نہیں ہے، یہ تو بڑا زندگی آسان کرنے کے لیے. لیکن اٹس ویری انفارچونیٹ حافظ صاحب، یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہم بھی جب بچپن دین سے دور تھے تو کچھ ایسے لوگوں نے دین کو پورٹرے کیا کہ جس سے لگا کہ دین کوئی خوفناک چیز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بس بیٹھے ہمارے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اسی موت آنی ہے نا، چھتر پولا شروع ہو جانا، یہ لگتا تھا. اور دوسرا یہ معاشرے میں ایک بات پھیلی ہوئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو معاشرے میں بات پھیلی ہوئی کہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ دنیا میں نہیں پھر رہتے. جی میں نے پوڈ کاسٹ کے شروع میں اس لیے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ بھائی دین کے ساتھ بھی دنیا چلتی ہے. وہ کہتے ہیں وہ تو جنگلوں میں ہی پائے جاتے ہیں، وہ دنیا میں نہیں، وہ دنیا سے وہ قطع تعلق کر کے چلے. یہ غلط باتیں. بلکہ میں تو ایک بات ایسی کہتا ہوں کہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو بر صغیر ہے حافظ صاحب، یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا دین آیا ہی نہیں. یہاں دین آیا پیروں والا، بزرگوں والا، اولیاء کرام، یہ پیری مریدی فقیری یہ وہ. اب پیری فقیری مریدی جو ہے یہ نبی کی زندگی نہیں ہے، یہ مشکل زندگی ہوتی ہے. پیروں والی زندگی پیروں کے وظیفے آپ پڑھ کے دیکھ رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وظیفہ پڑھ کے دیکھ لیں آپ، 33 چھوٹے چھوٹے چیزیں. کوئی بھی نہیں کہا یہ 1000 دفعہ پڑھ لو، 2000 دفعہ پڑھ لو، کوئی ایک چیز ہمیں ایسی نہیں ملتی. لیکن پیروں کے وظیفے جو ہیں وہ مکتے ہی نہیں. ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے راتوں کو کھڑا ہو جاؤ، جناب کو دریا میں چلے جاؤ رات. ایک یہاں پہ ہیں بزرگ پیر، میں نام کیا لوں ان کا، وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ صبح اٹھ کے جناب اپنا پاؤں جو ہے وہ بالٹی میں پانی لے کے ٹھنڈے میں ڈال لو، اور سیب اس میں ڈال کے سیب کھاؤ، اور سیب کھا کے پھر یہ پڑھو، پھر وہ پڑھو، پھر وہ پڑھو، پھر وہ پڑھو، دوپہر تک یہ پڑھتے رہو. کیا فضولیات. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے سے قرآن زیادہ پڑھا نہیں جاتا، مجھے کوئی آسان بات بتا دیں. تو آپ نے فرمایا تم پڑھا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. چلو اب قرآن وہ کہہ رہا نہیں پڑھا جا رہا، تو اسے کہا یہ پڑھ لیا کرو. تو اس نے آگے سے کہا یا رسول اللہ یہ تو اللہ کے لیے، میرے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم پھر یہ کہا کرو اللہم ارحمنی واہدنی ورزقنی وعافنی. ٹھیک ہے، یہ 4 باتیں، 4 چیزیں مانگی، یہ 4 باتیں بتائیں کہ یہ تم پڑھ لیا کرو. اس نے یوں ہاتھ اٹھائے اور یہ 4 باتیں پڑھ کے انہوں نے کہا آمین. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس نے اللہ کی ساری رحمت کو اپنے اندر سمو لیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مطلب دین اتنا آسان ہے جو ہم بات کر رہے ہیں. ابھی ہم آتے تھوڑا سا نماز کے معاملے کی طرف. ایک تو یہ کہ نماز
کہ عادت کیسے ڈالیں. یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. مولانا سے میں نے یہ سوال کیا تھا تو مولانا نے فرمایا کہ ایک نماز پکڑ لو ڈیلی کی اور ایک جمعہ, تو اس سے ایک عادت ڈل جائے گی. ایک تو یہ تھوڑا, اور اس میں مزید چیز یہ ہے کہ ہم اگر پڑھتے بھی ہیں تو نماز کے دوران ہمارا ذہن تو کہیں اور ہوتا ہے, اور ہم فرض اور جتنی بھی نماز ہیں ہم 5-10 منٹ میں پوری کر لیتے ہیں. تو نماز اصل ہے کیا, کس طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے؟ ایک وہ دور تھا کہ نماز میں تیر لگ جاتے تھے اور پتہ نہیں ہوتا تھا, اور ایک آج ہم ہیں کہ ہمیں رکوع اور سجود میں دنیا کے خیال آ رہے ہوتے ہیں. حافظ صاحب, ہم جیسے ہم تو نہ عالم ہیں نہ مفتی ہیں, ہمیں لوگ کیوں سنتے ہیں؟ ہمیں لوگ سنتے, آپ بھی کوئی وجہ ہے نا, آپ نے مجھے یہاں اٹھا کے بٹھایا کہ بالکل ماشاءاللہ آپ کی بات لوگ سنتے ہیں, پسند کرتے ہیں, آپ پوڈ کاسٹ میرا کرا رہے ہیں تو کوئی وجہ ہے نا کہ کیوں سن. اس لیے سن رہے ہیں کہ میں نے کوشش کر کے اللہ کے فضل سے وہ بات ڈھونڈ کے لا کے وہ پیش کرتا ہوں جو میرے نبی نے کہی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دین کو آسان بنا کے پیش کیا. کیا میں لوگوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ آپ میری گارنٹی پہ صرف فرض پڑھ لو, میں ذمہ دار ہوں. کل قیامت کو اگر اللہ پوچھے نا کہ تم نے کیوں نہیں پڑھی سنتے, کیوں نہیں پڑھے نفل, تو میں کہوں گا میں اس نے کہا تھا میں ذمہ دار ہوں. 2 فرض صبح کے پڑھو, 4 ظہر کے پڑھو, 4 عصر کے پڑھو, 3 مغرب کے اور 4 عشاء کے, بس یہ اتنا پڑھ لو تمہاری نماز ادا ہو گئی. تو ایک میں نے مجھے یاد اس لیے آ گیا کہ یہاں پہ ہوتے تھے رہتے تھے, ایک امجد صاحب انتقال کر گئے, بڑے پیارے آدمی تھے وہ, اللہ نے ان کو بہت مال دیا تھا, روزی بڑی دی تھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ 15 سال پہلے میں نے تیری یہ بات سنی تھی, تو میں نے کہا یار یہ تو بڑا آسان اس نے بتا دیا ہے. تو اس کے پہلے کہتے میں نماز نہیں پڑھتا تھا, میں نے صرف فرض پڑھنے شروع کر دیا. مجھے لوگ کہتے تھے سنتے دوسری پڑھتے, میں کہا یار وہ انہوں نے کیا ہے میرے ذمے, اور وہ جانے تھے اللہ جانے, میں نہیں پڑھتا. کہہ رہے میں نے 2-3 سال لگے مجھے, 2-3 سال میں فرض پڑھتا رہا. پھر آہستہ آہستہ اللہ نے مجھے ایسا چسکا ڈالا کہ اب میں سنتیں بھی, نفل بھی, اشراق بھی, چاشت بھی, موقدہ غیر موقدہ, جی ساری کہتے ہیں, میں تہجد کا پکا تہجد. تو ابھی ان کا انتقال ہوا ہے, یہ مجھے تھوڑے دن انتقال سے تھوڑے دن پہلے انہوں نے مجھے بتایا. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ بھلا کرے, اگر تم مجھے نہ یہ بتاتے تو میں نے نماز پڑھنی نہیں تھی. اس لیے نماز جو ہے نا, یہ اگر صرف فرض پڑھنے شروع کر دیں نا اگر آپ, تو میرا خیال ہے سارے لوگ پڑھنا شروع کر دیں گے, کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. لوگ اس لیے کہتے ہیں یار عشاء کی تو 17 بنے گی, یہ ہو کر وہ کہتے ہیں یار پھر گناہ گار ہی ٹھیک ہے. وہ کہتے 17 روز تراویح کون پڑھے. اب میں لوگوں سے آسان بات کرنی چاہیے. مجھے یاد, میں ابھی تھوڑے دن پہلے نا, رمضان سے اگلے 2 دن کی بات ہے, میں مسجد میں جاتا ہوں تو سامنے ہمارے نا باہر وہ ایک کوئٹہ پراٹھا بنا ہوا ہے, وہاں لوگ لڑکے ینگ لڑکے آ کے بڑا بیٹھتے ہیں, وہاں گپ شپ. وہ تو ایک صبح فجر پڑھ کے میں نکلا تو ایک ٹولہ بیٹھا تھا, 10-12 لڑکے, اور بڑے اچھے بھلے, مطلب 25-30 سال کے اندر, تو بڑا گپ شپ. میں مسجد پڑھ کے نکلا, میں کہ یار ایک بات سنو, ایک میری بات سنو. تو ان صاحب نے کہا ہاں جی مولوی صاحب دسو کی گل. میں نے کہا بیٹا میری آج ایک بات جا کے سوچنا, گھر جا کے میں آپ کہوں گا تو اب سے سوچنا, تم صرف کیا سوچیں جی. میں یہ سوچنا کہ یہ سامنے مسجد ہے اور تم یہاں بیٹھے ہو, اور فجر کا ٹائم ہے, تم اٹھے ہوئے ہو, سوئے ہوئے ہوتے تو کوئی بات نہیں تھی, اٹھے ہوئے ہو, تو وہ سامنے والا گھر ہے اللہ کا, وہ سامنے, اور تم یہاں بیٹھے ہو. تم نے کیا ایسا عمل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس لیول کا ناراض کیا ہے کہ اللہ نے کہا میرے گھر کے سامنے بیٹھے رہو گے, اندر نہیں آنے دوں گا. آج بیٹا جا کے سوچنا تم نے کیا ایسا عمل کیا ہے کہ اللہ کو ایسا ناراض کر دیا کہ وہ کہتا ہے میرے گھر نہ آیا کر. جو دنیا میں ہوتا ہے نا, جسے بہت آدمی ناراض ہوتا ہے نا, اس ریٹ میں کہتا ہے تو میرے کدی گھر نہ آئی. بالکل, یہ تم نے کیا ہے. تو یقین کرے ان کے رنگ فک ہو گئے. وہ کہنے بھائی جان ہم ابھی نماز پڑھنے جا رہے ہیں, ابھی نماز پڑھ. یہ کہیں میں نے آج سے کچھ 3-4 سال پہلے کسی کو یہ بات کہی تھی, مجھے بھول گئی. پھر مجھے مسجد میں آپ یقین کریں کہ لڑکا ملا, ینگ, بالکل 24-25 سال کا ہوئے گا. یہ کچھ دن پہلے مجھے ملا مسجد میں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہ نہیں, میں کل آپ نے نہیں پہچانا. میں کہ نہیں. مجھے کہا میں باہر بیٹھا ہوتا تھا, آپ ایک دفعہ آئے تھے, آپ نے کہا تھا سوچنا کہ کیا عمل کیا ایسا. کہہ رہا کہ باخدا وہ کہتا کہ آج 3 سال ہو گئے ہیں میں نے کبھی فجر کی نماز بھی نہیں چھوڑی مسجد میں. اس آپ کی ایک بات سے 3 سال ہو گئے. لوگوں کو اصل میں ہمارا کہنے کا انداز بھی کیا ہوتا تھا.
انداز بڑا غلط ہوتا ہے, سیدھے کفر کے فتوے اور سیدھے جہنمی اور اس طرح. دین تو محبت سے پھیلنے والی چیز ہے. مجھے یاد ہے میں نے ایک بچے کو لے کے نماز کے لیے مسجد میں, تو اب بچے نے اس نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی, پتلون پہنی ہوئی تھی, تو اس جب سجدے میں گیا تو پیچھے سے وہ ننگا ہو رہا تھا. تو ایک بابا جی جو مسجد کے جو ہوتے ہیں نا, وہ مسجد کے چودھری ہوتے ہیں نا, کچھ جی کچھ ہوتے ہیں بالکل, جن کی برکت سے لوگ مسجد میں نہیں آتے. بالکل بالکل صحیح فرمایا, 100%. تو انہوں نے مجھے کہا, بزرگوں نے, انہوں نے کہا تو بڑا تبلیغ والا بنے ہیں, اے تیرے سامنے وہ نماز نہیں ہونی, دسدا نہیں پیا تو. میں نے کہا جی چپ کر جائیں. مطلب کی گل چپ کیوں کر جاؤں. میں نے کہا جی چپ کر جائیں. اس کو پکڑے ادھر لے وہ نہ سن لیں, ادھر آ جائیں. میں نے کہا میاں جی یہ تو مسجد میں آ گیا ہے, تو جو باہر بیٹھے ان کا کیا کرنا ہے, آپ نے کیا خیال ہے. آ تو گیا نا, اس کو تو میں لے کے آیا ہوں, جی یہ ٹھیک ہو جائے گا. مجھے پتا ہے کیسے کیسے آپ کی مہربانی ہے, آپ جا کے ان سے بار بار ان سے بات کریں. گلاں تو بڑیاں ہوندیاں نے. اب محبت اگر حافظ صاحب بالکل اگر اگلی جو جنریشن ہے, باخدا آپ یقین کریں, میں آپ کو پورے یقین سے کہہ رہا ہوں, بڑے ٹیلنٹڈ بچے ہیں ہمارے, بڑے ٹیلنٹڈ بچے. میری اپنی نواسی ہے ماشاءاللہ, وہ یہ لوگ وہاں رہتے تھے انگلینڈ میں, کہ میرا داماد اور میری بیٹی انگلینڈ رہتے تھے, وہاں کے بچے سے انگلینڈ پیدا ہوئے. تو میں انگلینڈ جب دیکھا تھوڑا 5-6 سال کی ہوئی میری بیٹی, تو میں ان کو گیا وہاں, تو میں نے کہا یاد دفعہ کرو, یہ رہنے کی جگہ نہیں, آؤ چلے وہاں. میں ان کو پاکستان لے آیا, ترغیب دے کے پاکستان لے. اب وہی میری جو نواسی ہے وہ 10-11 سال کی ہو گئی, تو اب وہ خود ہی حفظ کر رہی ہے. یعنی اس نے 2 سپارے حفظ کر لیے ہیں خود ہی, ماشاءاللہ, گھر میں ہی حفظ کر کے. میں نے حفظ ہی کرنا ہے. اور وہ یعنی وہ جو انگلینڈ میں رہتے تھے بچے, وہ آ کے جہاں لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں, بات کرتے ہیں, تو ان کی بات میں ابھی وہ میرا جو نواسا ہے تھوڑا سا وہ انگریزی چونکہ بولتے ہیں, وہ انگریزی میں وہ انبیاء کے قصے بیان کر رہا تھا چھوٹا سا, ماشاءاللہ. اس پہ یوٹیوب پہ اس کے قصے ہیں, وہ یہاں وہاں وہ جا کے میری وائف کہتی ہے, یہاں میں جب میں انگلینڈ گئی تھی نا, میں جب اسکول جاتا تھا, تو میں نے اس کو کہا تھا کہ بیٹا نماز چھوڑا سا تھا, 5-6 سال کا تھا, تو میں نے کہا بیٹا نماز پڑھنی چاہیے. تو اس نے کہا تھا نانو آئی ایم کرسچن, آئی ایم ناٹ مسلم. کہتی یہ وہ بچہ ہے, یہ اس نے مجھے اس کی کانوں میں آواز آتی ہے, اس نے کہا تھا کرسچن ہوں میں مسلمان نہیں ہوں. تو اب دیکھو یہ اب انبیاء کے واقعات بیان کر رہا ہے. ماحول کا اثر, ماحول, محبت پیار. گھروں میں حافظ صاحب آپ چونکہ ماشاءاللہ بڑے اللہ نے آپ کو دیا, مشورے دیا, بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ آپ نے کیے ہیں, پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, ماشاءاللہ اللہ نے مہربانی فرمائی. آپ لوگوں کو یہ ترغیب دیا کریں کہ محبت بانٹو لوگوں میں. اسی سلسلے کی کڑی ہے, بلکہ یہاں پہ میں ایک بڑا امپورٹنٹ آپ سے سوال کروں گا. جو لوگ سوچتے ہیں آپ نے جب شوبز کی دنیا چھوڑ دی, تو کیا اللہ نے آپ کو رزق دینا بھی چھوڑ دیا؟ اس کے بعد آپ کا کیا سلسلہ تھا؟ یہ چاہتا ہوں نا لوگوں کی یہ غلط فہمیاں دور ہوں کہ بھائی رزق اللہ کے ہاتھ میں, وہ کسی بھی راستے آپ کو دے سکتا ہے. کیا اس کے بعد آپ کا لائف اسٹائل چینج ہوا کہ اس کے بعد آپ غریب ہو گئے, یا 3 وقت سے 2 وقت پہ آ گئے, یا بڑے مکان سے چھوٹے پہ آ گئے؟ کیا بنا اس کے بعد, کیا سلسلہ بنا آپ کا؟ اس پہ بھی مجھے جس بات نے مجھے کنونس کیا تھا نا, اس بات نے, لیکن ظاہر ہے جب میں جب اداکاری کرتا تھا, مجھے عورتوں کو کام آتے نہیں تھا. میں ڈرامے بناتا تھا, میں ڈرامے کیے تھے, اور مجھے تو نہ کچھ کیا تھا نہ آتا تھا. تو میں نے جب مولوی طارق میر نے مجھے 95 میں حج پہ جب کہا نا, مجھے انہوں نے کہا یار یہ تم نے اب نہیں کرنا. تو میں نے کہا یار آپ مولانا کیسی بات کر رہے ہو, میں کروں گا کیا, مجھے تو کچھ آتا بھی نہیں, میں کروں گا کیا. تو انہوں نے ایک ایسی بات کی جو میرے جا کے جس نے ہٹ کیا مجھے. انہوں نے کہا میری بات سن, یہ جو روزی تو کما رہا ہے یہ حرام ہے کہ حلال ہے, یہ تو اب تو بتا. میں نے کہا ہے تو حرام ہی. انہوں نے کہا روزی دیتا کون ہے؟ اللہ. نہیں, روزی تو اللہ دیتا ہے. انہوں نے کہا تم خود سوچو کہ تم کیا کہہ رہے ہو, اس کو سوچ نہیں رہے. یعنی اللہ, تم کہتے ہو اللہ روزی دیتا ہے, تو وہ حرام میں روزی اللہ تمہیں دے رہا ہے, تم حلال کرو گے تو روزی بند ہو جائے گی. یار یہ کوئی بات ہے کرنے والی, کوئی کامن سینس بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ تم حلال کرو گے تو روزی اللہ بڑھا دیں گے. میں نے کہا یار بات اس کی ٹھیک ہے. شروع میں تھوڑا مشکل لگا مجھے, تھوڑا ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ, مجھے یاد ہے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ تھے, اللہ ان کی قبر کو بھرے نور سے, بہت بڑے آدمی تھے وہ, بڑے آدمی تھے وہ. کیا بات ہے ان کی,
یعنی وہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ مولانا طارق جمیل صاحب سے کبھی آپ پوچھیے گا, مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ اگر مولانا سعید احمد خان صاحب نہ ہوتے نا تو میں طارق جمیل نہ ہوتا. اللہ اکبر. وہ اتنے بڑے آدمی تھے. انہوں نے زندگیوں کی رخ چینج, مولانا کی زندگی کا رخ انہوں نے چینج کیا تھا. ورنہ مولانا بڑے خطرناک تبلیغ والے تھے کہ وہ یعنی ایسی بات کرنی کہ لوگوں کو جو ہوتے ہیں نا فنیٹک ٹائپ, ایک لائٹ تبلیغ والے جیسے ہمارے بزرگ ہوتے تھے, مولانا سعید احمد خان صاحب جیسے, یا مولانا جمیل صاحب جیسے, یا ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان جیسے لوگ ایک ہوتے کچھ فنیٹک ٹائپ. مولانا بھی فنیٹک ٹائپ تھے. لیکن مولانا سعید احمد خان صاحب وہ انہوں نے, مجھے بھی یاد ہے میں نے ان کو نا حج پہ کہا, میں نے کہا جی مولانا میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے وہ کام نہیں کرنا. ان سے بھی واقفیت ہو چکی تھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ گھبرانا نا, ناک میں بولتے تھے بڑا میٹھا بولتے تھے, گھبرانا نا, جمے رہنا. آج کل اللہ تبارک و تعالی 1 سال سے زیادہ امتحان نہیں لیتے. میکسیمم سال تمہیں لگے گا, مشکل لگے تو لگے, اس سے زیادہ نہیں, تم اتنی جگہ نہیں ہوگی اس سے زیادہ تمہیں آزمایا جائے. تو حافظ صاحب آپ یقین کریں کہ جو میرے ساتھ کے اداکار ہیں نا, میں ان کی زندگیاں جا کے دیکھتا ہوں تو میں سجدے میں گر جاتا ہوں. میں کہتا ہوں یا اللہ میں بھی اگر اداکار ہی رہتا تو میں یہی ہوتا کہ اللہ نے مجھے اتنا رزق دیا, اتنا مجھے یعنی ہر دنیا کی ہر آسائش سے نوازا, دنیا کی ہر چیز دی مجھے کہ اور ساتھ یہ کہ میں فارغ بھی ہوں, میرے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے. یعنی مجھے آسان روزی میری کر دی, آسان روزی. یہ بھی اللہ بھلا کرے طارق جمیل صاحب کا, میری زندگی میں بار بار میں نے بھی بات کی تھی آپ کو یاد, اگر آپ جو تب پچھلے ایک پروگرام دین آسان میں چلا تھا اس میں انضمام آپ نے دیکھا کہ جی 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 دیکھا, میں نے پروگرام پورا دیکھا. اس میں نے کوئی تبلیغ کے بارے میں بات, بالکل آپ نے بات کی کہ تبلیغ والوں نے مولانا کے ساتھ کیا کیا اور مولانا کی کتنی خدمات ہیں اور کیا ہے. بالکل میں نے تفصیل سے دیکھا. وہ اس میں لوگوں نے اس کو الٹ لے لیا, کئی لوگوں نے جو فنیٹک ہوتے ہیں نا, فنیٹک, انہوں نے الٹ. ورنہ میں نے تو میں تبلیغ والا ہوں بابا. میں نے کسی نے فون کر کے کہا کہ جی آپ نے کیا کیا, میں کہ یار تم میری بات سن, تم نے کتنا وقت لگایا تبلیغ میں؟ میری آدھی سے زیادہ زندگی تبلیغ میں لگی ہے اور لگ رہی ہے. میں نے تو ایک بات کی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی تبلیغ کے خلاف بات کر رہا ہوں. کام میں, ہر کام میں کچھ نہ کچھ, اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی کی گنجائش ہوتی ہے. جیسے آج میں کہتا ہوں کہ آج کا جو نوجوان ہے یہ وہ والا نہیں جو ایسے 100 سال پہلے تھا. بالکل آج بچے اور ہیں, ان سے اور طرح سے بات کرنی ہے. اب پہلے مجھے یاد ہے, آپ تو مجھ سے چھوٹے ہیں بہت, ہم جب چھوٹے تھے نا تو ہمارے ماں باپ بات پہ 2 چپیڑے مارتے تھے منہ پہ. کوئی ذرا سے بھی غلطی کوئی ہوئی تو 2 چپیڑاں پہ گئیں, بس تھپڑ پہ گئے منہ. اب آج بچے کو مار کے دیکھیں والا اور ضدی ہو جاتا ہے, نہیں مانے گا. مجھے کی بات, آپ آج کے بچے کو آپ نہیں مار سکتے. مجھے تو یاد ہے کہ ہم لوگ محلے میں ہوتے تھے نا, محلے میں گلی کا جو ایک گلی میں جو بزرگ ہوتا تھا نا, وہ دوسرے کے بچے کو مار دیتے تھے. بالکل ایسا ہی ہے, وہ مار دیتے تھے. تو کچھ اب میں نے اپنے بیٹے کو گھور کے کہا, میں تم نے کیوں کر رہی ہے, تو میرا بیٹا مجھ سے ناراض ہو گیا, یہ میرے بیٹے کو آپ نے ڈانٹ دیا. میں نے کہا یار تو شکر ہے ہم پہلے نہیں تھے, سانو تک چپیڑا مار دیتے. اب لیکن اب وہ نہیں ہے معاملہ. اسی طرح تبلیغ میں بھی تھوڑی سی میں نے ایک بات کی کہ اس کو تھوڑا سا یوں کرنا چاہیے اس کو. بالکل سر, یہ جو آپ نے بات کی مولانا صاحب کے بارے سے اگر دیکھیں تو کتنے ہی لوگ ہیں جو مولانا کی وجہ سے تبلیغ کی طرف آئے, اور وہ سوشل میڈیا کا استعمال, اور یہ فیکٹ ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کا استعمال کیا, لوگوں تک بات پہنچائی تو لوگ دین کے قریب ہے. اب ہر بندہ تو تبلیغ میں نہیں جا رہا. ابھی میں اور آپ بات کریں, کتنے لوگ ایسے ہیں جو پہلی دفعہ یہ بات سنیں گے تبلیغ کی, دین کی, نماز کی, اتنی محبت سے, لیکن وہ گئے تو نہیں نا, تو ہم نے کسی کے گھر تک پہنچے گے تو بات سمجھ آئے گی نا. مولانا ہمارے ہیں, مولانا ابراہیم دیولا صاحب دامت برکاتہ, انہوں نے بھی ایک بیان کیا ہے. اب وہ بیان وائرل ہوا ہے, لوگوں تک پہنچ گیا, کسی نے ریکارڈ کر کے مارکیٹ میں چھوڑ دیا اس کو. انہوں نے بیان کیا, انہوں نے کہا بھائی خدا کے بندو, تبلیغ ہی صرف کام نہیں ہے. جو کوئی دین کا کام کر رہا ہے وہ سب قابل احترام ہیں, سب محترم ہیں, وہ بھی اللہ کا ہی کام کر رہے ہیں. ایسے ان کی طرف کسی طرح سے حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا, اللہ تمہیں محروم کر دے گا.
تو اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب میں نے یہ بات کی، جب کہا کہ یہ مولانا جیسا آدمی، اس کو تبلیغ والوں نے تھوڑا اس کے لیے میرا خیال نہیں کرنا چاہیے تھا، اس طرح ان کو رکھتے بیچ میں کہ بات، لوگ ان کی بات سن رہے ہیں، تو اب وہ میں نے بات کی تو تبلیغ کے خلاف بات کر دے. بھائی تبلیغ کے خلاف میں نے بات نہیں کی، میں نے کچھ لوگوں کی بات کی ہے. یہ کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں، اور اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اپنے رائے رکھنے والے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. تو مجھے انہوں نے ایک دم ولن سا پیٹ کر دیا، ولن اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، میں نے وہ پورا سنا تھا، بڑے تفصیل سے سنا تھا. اچھا بٹ صاحب، آپ کیونکہ اتنے عرصے سے تبلیغ میں ہیں، مختلف لوگوں کو ملتے رہتے ہیں، ہمارے سوسائٹی کا بہت بڑا مسئلہ ڈپریشن، اینگزائٹی. ہر دوسرا بندہ دیکھیں ڈپریشن میں ہے. کیا طریقہ ہے، لوگ کس طریقے سے اس سے باہر نکل سکتے ہیں؟ کون سا ایسا طریقہ ہے، کون سا ایسا کام ہے کہ وہ کریں تو ہم یہ جو ہر وقت پریشانیوں کے شکار ہیں، اس سے تھوڑے ہم بہتری کی طرف آ جائیں؟ حافظ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈپریشن ہوتا کیوں ہے. پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے نا، یہ پہلے اگر ہم سمجھ جائیں کہ ڈپریشن ہوتا کیوں، تو اگلی بات پھر آسان ہے. ڈپریشن کی کئی وجوہات ہیں، لیکن میں ایک آدھ جو میں سمجھا ہوں، ٹھیک ہے، جتنا میرا ناقص علم ہے، ڈپریشن کی بہت بڑی وجہ جو حسد ہے. کہ آدمی، مثال کے طور پہ ایک نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے اور مجھے نہیں دی، تو اگر میں اس کو یہ سمجھوں کہ یہ اللہ کی بانٹ ہے، اللہ نے اس کو دیا مجھے نہیں دیا، اگر یہ نہیں سمجھوں گا تو میں یار یہ دیکھو کیوں ہے، یہ دیکھو کیوں ہے، اس کے پاس کیوں، وہ اس کو دیکھ دیکھ کے جو میرے اندر جیلسی آئے گی نا، جو حسد آپ سے ہوگا، وہ حسد الٹیمیٹلی ڈپریشن تک لے جائے گا. پھر وہ کنٹینٹمنٹ جو ہوتی ہے نا، کنٹینٹمنٹ اندر اس بات کا کہ میں اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوں، جو مجھے عطا فرمایا اللہ نے وہ بہترین ہے. یہ بذات خود ایک ایسی بڑی نعمت ہے کہ اس میں اللہ تبارک، آدمی پھر ہر چیز سے بیگانہ ہو جاتا ہے. وہ کہا نا علامہ اقبال کا جو شعر ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، اور جب چیز ہے لذت آشنائی. جو اللہ سے اپنا تعلق بنا لیتا ہے نا، جو نماز کو تسلی سے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، صرف اور کچھ نہ کریں. آپ نے پہلے سوال کیا تھا، بیچ میں بات رہی، نماز کو صرف آہستہ تسلی سے پڑھنا شروع کر دے، بس نہ آپ کا دھیان جمے. ایک تو نماز کے معنی یاد کر لیں، سورہ فاتحہ کے معنی یاد کر لیں کہ کیا ہے، کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. پڑھیں، آپ کو پتہ اور چھوٹی چھوٹی 2 3 4 صورتیں جو نماز میں آپ پڑھتے ہیں ان کے معنی یاد کر لیں، ٹھیک ہے، اور کوشش کر کے نماز کو آہستہ پڑھیں. تو آپ دیکھیں گے کہ وہ نماز پھر آپ کے لیے ایک ایسی راحت کا سامان بن جائے گی کہ وہ نماز آپ کے دل کے اندر اٹھنے والی ہر ناجائز خواہش کو ختم ہی کر دے گی. اب جب دل کے اندر سے ناجائز خواہش ختم ہو جائے گی نا، تو ڈپریشن کس بات کا؟ پھر ڈپریشن تو ہے ہی کہ جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ نہیں کر پا رہا، جو میں نے چاہا وہ مجھے نہیں ملا. یہی وجہ بنتی ہے ڈپریشن. بالکل یہی وجہ. اگر مجھے پتا کہ مجھے جو اللہ نے دیا ہوا ہے یہ میری حیثیت سے زیادہ ہے، اسی لیے کہا نا کہ جو شکر کرے گا نا، جو شکر کرے گا، شکر کرنے والے کو اللہ موت پہ کلمہ نصیب فرمائے گا. شکر کرنے والے کو، صدقہ کرنے والے کو. اور ہر نماز کے بعد میں لوگوں کو کہتا ہوں یہ پڑھا کرو کہ یا اللہ میرا دل کہیں دین سے پھیر نہ دیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک الوہاب. یا اللہ میرا جب ہدایت دے دے پھر واپسی نہ لے لیں اسے. اگر جو یہ پڑھے گا تو اس کو ڈپریشن آپ سب ہوگا ہی نہیں. ڈپریشن شکر کرنے والے کو ڈپریشن کہاں سے ہونا ہے؟ صبر کرنے والے کو ڈپریشن کس بات کا ہونا ہے؟ کہ بھی میرے پاس ایک چیز نہیں ہے. مثال کے طور پر دنیا میں دیکھو نا، حدیث میں آتا ہے کہ کسی کے پاس اگر اس کا مفہوم ہے کہ جس کے پاس سونے کا ایک جنگل ہو تو دوسرے کی خواہش کرے. بالکل. تو جب آپ اللہ کی رضا میں راضی ہوں گے تو ڈپریشن ہوگا. ڈپریشن کس کی بات کا ہونا ہے؟ اچھا اب اگر ڈپریشن ہو گیا ہے، جو کہ بہت سارے لوگوں کو ہو گیا ہے، اس ڈپریشن کا بھی ایک ہی علاج ہے کہ آپ کانوں سے اس بات کو سنیں کہ گیم اللہ کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. جو کچھ بھی دنیا میں ہے کسی کے پاس وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ کرتا ہے. اللہ کسی کے کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اللہ کے غیر سے کچھ ہو نہیں سکتا. وہ قدرت والا ہے. بے شک. اب جب اس بات کو سنیں گے نا، کیونکہ ایمان جب بنے گا تو ڈپریشن دور ہوگا.
ایمان جتنا کمزور ہوگا نا امیدی ڈپریشن بناتی ہے نا, نا امیدی ہو جائے گی. بالکل یہی ہے ڈپریشن, اب مایوسی نا امیدی. مایوسی نا امیدی جس کا اللہ پہ یقین ہو جائے گا. تبلیغ نے یہی تو کام کیا ہے. تبلیغ میں مجھے یاد ہے لوگ شور میں کہا کرتے ہیں یار تسی اپنا 6 نمبر ہی بیان کر دیں, 6 نمبر ہی بیان کر. بھائی 6 نمبر ہی تو ہے سارا. مجھے یاد ہے ہمارے بزرگ ہوتے تھے مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جی جی بہت بڑے آدمی تھے, میٹھے آدمی تھے. دنیا میں جو میٹھے لوگ آئے وہ میٹھے لوگ تھے. تو میں جماعت میں گیا شروع میں, تو مجھے آیا تو ان کو تھا یہ اداکار ہے آیا جماعت. تو میرے سے پہلے کوئی اداکار نہیں تھے یہاں پہ. یہ تو بہت بعد میں آیا ٹرینڈ, اس پہ بھی ہم آپ سے بات کریں گے ابھی. تو وہ مجھے کہنے لگے مولانا جمشید صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ پوچھا کہ بھی تم کیا سیکھ کے آئے ہو. اس طرح بڑے اونچا اونچا بولتے تھے, کیا سیکھا. میں نے کہا مولانا میں 6 نمبر سیکھ کے آیا. ارے میاں کمال کر دیا, پہلے ہی 10 دن کے لیے گئے 6 نمبر سیکھ آئے. ارے ہمیں 50 سال ہو گئے پہلے نمبر سمجھ نہیں آیا. میں نے اس وقت میں نے کہا کہ یہ بس ایسے ہی کمال کر رہے ہیں, ان کو پہلا نمبر یا میں سارے 6 نمبر سیکھ کے آ گیا ہوں. تو مسئلہ پہلے نمبر کا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ اگر سمجھ آ جائے تو پھر دنیا میں مزے, پھر پریشانی کس بات کی. اچھا ایک اور سوال جو آج کل بہت بڑا مسئلہ ہے, نوجوانوں کی شادیوں کا بہت لیٹ ہو رہی ہیں, اس سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں, اور پھر رشتوں میں اتنی ڈیمانڈ دونوں طرف سے ہوتی ہے, اتنی چیزیں کہ اس کی وجہ سے لیٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو آپ کے پاس ظاہر ہے کیونکہ جب آپ تبلیغ کے راستے میں ہوتے ہیں, اللہ نے آپ کو شہرت دی ہوتی ہے, تو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں ڈفرینٹ قسم کے مسائل لے کے, اپنے سوال لے کے کہ ہمیں یہ مسئلہ آ رہا ہے. آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں اور کیا نصیحت کرنا چاہیں گے, اور شادی کی کس عمر میں نوجوانوں کی شادی ہو جانی چاہیے؟ آج کے دور میں تو لوگ کہتے ہیں جی 30-35 سال 40 سال سیٹل ہوں گے تو پھر شادی کریں گے. یہ آپ سب نا غلط بات چلتے 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 پھر وہ اصل بن جاتی ہے. جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگنے لگے. اتنا بولا ٹھیک ہے. یعنی میرا ایک دوست ہے, میں اس کے پاس کوئی 10-15 ہزار ارب روپے ہوئے گا, یعنی اتنا مال ہے, یعنی کوئی حساب ہی نہیں. جیسے میں کہہ رہا ہوں رولز رائس بھی نئی منگائی ہوئی ہے, رولز بھی رکھی, سب کچھ ہی ہے, دنیا کی ہر چیز ہے. ایک ہی بیٹا ہے. تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا یار یہ بیٹا تیرا 27 سال کا ہو گیا, شادی کیوں نہیں کر رہے؟ کہہ رہے پہلے کچھ کمانے لگے. کچھ کمائے گا تو شادی کرے. ٹھیک ہے. اب ایک ہے میری آپ کی رائے, ایک ہے اللہ رسول کی رائے. اب دین کیا کہتا ہے؟ دین نے ہر چیز کو بڑا کیٹاگوریکلی بیان کیا, ہر چیز کو سارا بالکل صاف صاف, کہ لڑکا جب بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دو. اب لڑکا بالغ ہو جاتا ہے 15 سال میں میکسیمم, تو اس کی شادی کر دو. لڑکی کے بارے میں یہ کہا ہے کہ لڑکی کے جب جوڑ کا رشتہ مل جائے تو شادی کرو. یہی کہا ہے. لڑکی کے بارے میں نہیں کہا کہ بالغ ہو شادی کر دو, جوڑ کا ملے, لڑکی کا جوڑ ڈھونڈو, لڑکے کو بالغ پہ کر دو شادی. اب ہم لڑکے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, ماں باپ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پہلے کچھ ویل آف ہو جائے, کچھ کمانے لگ جائے, کچھ اپنا کھڑا ہو جائے. بھائی جو آپ کھاتے ہیں وہ بھی کھا لے گا. جب حافظ صاحب جب نکاح کو مشکل کریں گے نا تو پھر معاشرے میں زنا عام ہو جائے گا. یہ اس کی دوسری کوئی بالکل صحیح بات ہے, کوئی حل نہیں اس کا. اس وقت معاشرے میں آپ کے سامنے کیا ہو گیا؟ بالکل یہ اس کی وجہ سے بہت عام ہے. یہ اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے, لیو ان ریلیشن شپ تو بہت عام ہے یونیورسٹیز میں, کالجز میں. اب یونیورسٹیوں میں تو یعنی میرا مطلب ہے کیا کہیں, بس اب کیا کہیں, حد ہی مک گئی ہے, یعنی حد ہی ہو گئی ہے. یعنی اس قدر بربادی پھیر دی اس کلچر نے. مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہاں لوگ اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے کہ بھئی یہ کلچر تو اس سے تو گورا پریشان ہے. اس کو ایجوکیشن سے وہ پریشان ہو گیا, یورپ پریشان ہو گیا کہ کرے کیا. 12 سال کی بچیاں پریگننٹ ہو جاتی ہیں, کریں اس کا حل کیا کریں, وہ پریشان ہے اس سے, تو آپ وہ کرنا شروع ہو گئے ہیں. یعنی جو بچی بے شرم ہو جاتی ہے, ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کو کانفیڈنس آ رہا ہے.
اب جب مشکل اس طرح دین کو آپ سارا الٹ پلٹی کر کے رکھ دیں گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ شادیاں، میں تو حافظ صاحب عجیب بات آپ سے کہوں، آپ نے سوال کیا، میں تو یہ کہتا ہوں جس آدمی کو اللہ نے اتنے جوگا بنایا ہے کہ وہ 4 بیویاں افورڈ کر سکتا ہے، اور پھر وہ اگر اس معاشرے میں 4 شادیاں نہیں کر رہا تو یہ بذات خود ایک مجرم ہے. یہ ہمیں تو بات سمجھی بعد میں آئی جب ہمارا ٹائم ہی گزر گیا کہ میں اگر کاش میں 40-45 سال کا ہوتا مجھے یہ بات بس پتہ چلتی، میں یقیناً 4 شادیاں کرتا. کیونکہ اس وقت کا معاشرے میں حالات ایسے ہیں کہ کئی غریب بچیاں ہیں شادیاں کرنا چاہتی ہیں، وہ بھی چاہتی ہے کہ ہماری زندگی اچھے کسی بندے سے گزرے، کیا ہے کیا پرابلم ہے، میرے پاس اگر پیسہ ہے تو کیوں نہیں. یعنی بیوی سے ڈر رہا ہے، اللہ سے نہیں ڈر رہا. یہ کیا فضولیات ہے. بیوی کو خدا بنایا ہوا جی، بیوی ہے میری بیوی کو. ایک میرا دوست ہے وہ کرکٹ کھیلتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے دوسری شادی کی بات کی نا، بیوی میرا مینوں قتل کر دے گی، ایسے ڈرائے ہوئے بلا وجہ ڈر اللہ سے. اور کئی میرے جو ایسے جاننے والے لوگ جن کو میں جانتا ہوں جن کے ناجائز باہر تعلقات ہیں، لیکن شاید میں نے ان کو مشورہ دیا کہ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ نہیں بھائی نہیں، نکاح نہیں، میں کہا گھر کا کیا بنے گا، بچوں کا بیوی کا. یہ غلط در غلط کری جا رہے ہیں. خدا کے لیے میں آپ کے اس پوڈ کاسٹ سے میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں، اللہ سے ڈرنا سیکھو یار، دفع کرو. یہی اگر اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے شادیاں 4 کرو گے نا، خدا کی قسم اللہ اسی بیوی کے دل میں تمہاری محبت ڈال دے گا. وہی دل بیوی کہے گی کہ ہاں ٹھیک ہے کرو. 2 شادیاں کر لو گے اللہ کے خوف سے تو 2 شادیاں یہ خود کرائے گی. تمہیں اللہ کو دیکھو نا پہلے. مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کو میری نیت، میرے عمل، مومن کی نیت مومن کے عمل سے بڑی ہوئی ہے، حدیث میں آتا ہے. بالکل بالکل بے شک، ٹھیک ہے نا. مومن کی نیت، اصل نیت پیچھے کیا ہے؟ مسئلہ تو اس بات کا ہے. اگر نیت اس بات کی ہو کہ میں نے معاشرے سے اللہ کی نافرمانی کو ختم کرنا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت بھی دے دیں گے انشاءاللہ. اور کتنی طلاق یافتہ بیوائیں، مطلب اتنے سارے اس طرح کے ہیں کہ ان کو سہارے کی ضرورت ہے. اور حافظ صاحب میرے سامنے بچیاں بیٹھی بیچاری طلاق بے خامد انتقال ہو گیا، 28-27 سال کی لڑکی انتقال ہو گیا، اور اب وہ بیچاری 50 سال کی ہو گئی ہیں، شادی کسی نے نہیں کی اس سے. کتنا ظلم ہے. مجھے یاد ہے میں نا جب، میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو ترغیب کے لیے، کہ میں جب تھا نا کیا کہتے ہیں چھوٹا تھا، میرا ایک دوست تھا، اس کی نا بہن بیوہ ہو گئی، اور میرے کو اس کی بہن کی عمر تھی کوئی 28-29 سال. تو وہ بیوہ ہو گئی. اس وقت اس نے یہ موبائل کا سسٹم تھا نہیں، تو وہ مجھے فون کرنا شروع ہو گئی. اس نے مجھے آواز بدل کے مجھے فون کرے، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، میں مجھے ملیں آپ، میں یہ وہ فلان. میں پہلے بڑا پریشان ہو گئی، کون یہ فون کرتی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو کچھ دنوں کے جب اس نے 15-20 دن کے بعد بتایا کہ میں فلاں ہوں، تو مجھے بس تم ملو. یعنی اس کو دعوت گناہ دے رہی تھی کہ آپ میں سے. تو میں نے اسے کہا، میں کہا یہ تیرا بھائی تو میرا بڑا دوست ہے. اس نے کہا بھائی گیا باہر میں کیا کروں، مجھے تو بتاؤ. میں 29 سال میری عمر ہے، نہ میرا نکاح ہوتا ہے، نہ میں کروں کیا. تو دین تو ان کی زندگی میں تھا نہیں. انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا. اب ایسے بے شمار لڑکیاں تو ایسی ہیں بیچاری ہیں کہ جو گناہ میں ملوث ہو گئی ہیں، آپ کی بے حسی سے، میری بے حسی سے، کہ وہ کہ ہم ڈر رہے ہیں. اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو یار، زندگیاں بن جائیں گی، زندگیاں آسان ہو جائیں گی، معاشرہ بہترین ہو جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. بے شک. آپ تو کیونکہ بہت شروع میں آ گئے نا تبلیغ میں 93-94 میں، لیکن یہ جو ٹرینڈ چلا تبلیغ نے جو شوبز کے لوگوں کو اور کرکٹ میں جو کام شروع کیا، پھر ماشاءاللہ کتنے لوگ آئے، بھی موجودہ دور کے بھی دیکھیں، پہلے کے بھی دیکھیں. میرے خیال سعید انور صاحب سے اسٹارٹ ہوا، ادھر ہم دیکھیں تو جنید جمشید صاحب اور اتنے سارے. اس پہ ظاہر ہے آپ بھی اس کا حصہ رہے ہیں، آپ نے بھی بہت سارے لوگوں کو اس میں کیا. کتنا مشکل ہوتا ہے کسی عام آدمی کو دین کی طرف لے کے آنا. میں عام اس لحاظ سے بات کر رہا ہوں جو ایک انون یا عام آدمی، اور ایک جو سٹار ہوتا ہے اس کو قریب لانا. اس کے اندر کوئی ہوتا ہے کہ یار مجھے کدھر کہہ رہے ہو بھائی، تمہیں نہیں پتا میں مصروف آدمی ہوں، میرے یہ کام ہے. اور ماحول کا ہم اگر فرق دیکھیں، پرانے کرکٹ ٹیم کا اور آج کا زمین آسمان کا فرق ہے. پرانے دور میں بوتلیں بھی چلتی رہی ہیں کھانے کے دوران، اور اب ماشاءاللہ نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ اس ساری محنت میں تبلیغ کا کیا رول ہے، اور آپ نے اس میں کیا کچھ دیکھا اور کتنا آپ کا ساتھ رہا اس میں؟ اب سب کرنے والی ذات تو ہر اللہ کی ہے. بے شک. یہ لیکن اللہ پاک کسی کو ذریعہ تو بناتا ہے نا. تبلیغ میں ایک آدمی تھا ذوالقرنین، جو
وکٹ کیپر تھا پاکستان ٹیم. جی بالکل. زلو بھائی ان کو کہتے ہیں ہم لوگ, انہوں نے اللہ نے ان کو ہدایت دی, اللہ نے اس کو بدلا تو تبلیغ میں لگا. لیکن وہ آپ والی بات یہ ہے کہ ہر آدمی کو کس طرح لینا ہے یہ مختلف بات ہے. اور یہ بات جو میں بار بار کہتا ہوں نا, پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو اپنی زندگی میں نے جو بات طارق جمیل صاحب میں دیکھی ہے نا, وہ میں نے دنیا میں اور کسی میں انسان میں نہیں دیکھی. سارے تبلیغ والے ہیں, سب کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, لیکن کس آدمی کو کیا کہنا ہے اور کتنا کہنا ہے اور کس وقت کہنا ہے, اور یہ ساری چیزیں, اور کس وقت کہنا ہے, کس وقت نہیں کہنا. ایک دفعہ مولوی طارق جمیل صاحب میں گشت پہ گئے تو کسی ملاقات پہ گیا, ایک بڑا اینکر ہے اس وقت کا, بہت بڑا نام ہے پاکستان کا, میں نام نہیں لیتا اس کا. تو وہ اس کے پاس ہم مولوی کہا چاہیے, اس کے بعد گشت پہ جانا ہے. گشت پہ گئے تو گھنٹہ ہم اسے بیٹھے رہے اس کے پاس, وہی بولتا رہا, کیونکہ ان کو عادت تھی بولنے کی. جی بالکل. وہی بولتا رہا اور فضول بولتا رہا, یعنی کیا بولنا, فضول باتیں ہیں ادھر کی فضول بولتا رہا. تو اب مولانا اس کی بات کو سن کے تائید کرتے رہے, واہ 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 واہ, جی 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 جی. ہم اٹھ کے سن کے مولوی صاحب ہم دعوت دینے گئے تھے یار, یہ کیا بات, آپ نے کوئی بات کی نہیں, ساری وہی فضول سی باتیں سن کے آ گئے ہیں. تو انہوں نے مجھے بتایا, انہوں نے کہا نہیں میاں, کہیں بات کرنا دعوت ہے, کہیں سننا دعوت ہے. یہ بات صرف طارق جمیل صاحب سے سیکھی میں نے, کہ اب ان کرکٹروں پہ اللہ نے مجھے موقع دیا کام کرنے کا. سعید انور تھا ہمارا محلے دار, ایک گلی چھوڑ کے رہتا تھا, میں گشت کرنے سے گھر جایا کرتا تھا. تو یہ اندر سے کہا کرتا تھا کہ ان کو کہو کہ میں نہیں ہوں گھر پہ, مولوی آئے ہیں دفعہ. اللہ کو منظور تھا کہ اس کی بچی کا انتقال بیٹی کا ہو گیا, تو اس میں صرف ہوا یہ کہ میں جب اس کی بیٹی کا انتقال ہو گیا نا, ہم شکاری لوگ ہم نے کہا کہ یہ موقع اچھا ہے, اس پہ اللہ نے اس کو تکلیف بھیجی ہے تو اس کو کیش کرو. اب میں وہ 3 دن تک اس کے گھر ہی رہا, صرف سونے جاتا تھا اپنے گھر میں, باقی اس کے سارے گھر کا انتظام اور کھانے کا, لوگوں کے کھانے کا, دیگیں پکوانا, یہ کرنا, چیزیں لگانا, خدمتیں کرنا, وہ سارا کام یہ دیکھتا رہا 3 دن. یہ 3 دن کے جب تھوڑا اس کو اللہ نے غم کم کیا تو اس نے مجھے کہا کہ نہیں بھائی آپ کو کیا پرابلم ہے, آپ دن میں 3 دن ہو گئے آپ ادھر ہی ہیں, کھانے بھی خود ہی بنوا کے لا رہے ہیں, پیسے بھی نہیں لے رہے, کیا چکر ہے, کیا معاملہ ہے. تو میں نے اسے کہا کچھ بھی نہیں معاملہ, ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں, آپ ہمارے محلے دار ہیں, آپ کا بنتا ہے. تو اس سے محبت ہو گئی. اس سے میں نے کہا آؤ جماعت میں چلیں, جماعت میں چل پڑا, جماعت میں لے گیا, جماعت میں گیا تو زندگی بدل گئی. پھر اس نے مجھے انضمام سے ملا دیا, تو انضمام سے بھی انضمام سے دوستی ہو گئی, انضمام سے بھی یہی ہو گیا. پھر لیکن یہ کہ ان لوگوں سے اب اندازہ کرو کہ جو جنید جمشید مرحوم تھا, میں اس کے لیے کراچی جایا کرتا تھا, کراچی مسجد میں رہتا تھا, اور یہ رات کو شو کر کے آتا تھا. مولانا طارق جمیل صاحب نے تو 2-4 دفعہ ملا, لیکن یہ ہم سے تو ہر وقت ملتا تھا. شو کر کے رات کو آتا تھا, تو شو کر کے 2 بجے مسجد آتا تھا. آپ یقین کرو میں 2 بجے اس کے لیے بیٹھا ہوتا تھا, اور جب آتا تھا تو میں کھانا اپنے ہاتھ سے گرم کر کے, روٹیاں تیار کر کے اس کو لا کے سامنے کھانا کھلا کے پھر سے بات کرنی. اور یہ ایک دفعہ نہیں, کئی دفعہ. اور پھر روتا تھا, یہ لے کے جانا. پھر میں اپنے ساتھ چلے پہ لے کے گیا, اس کو چلے پہ ساتھ لے گیا, سیرو چلے پہ ساتھ لے گیا ان کو. لیکن ان میں کام کرنے کا سٹائل تھوڑا مختلف ہے. یہ وہ ڈگر مگر نہیں ہے, یہ بہت نازک لوگ ہیں, بڑی دنیا ان کے آگے پیچھے ہے. تو ہم بھی خدمت کرتے تھے تبلیغ میں ان جیسے لوگوں کو, اگر ان جیسے لوگوں میں کام کرنا ہے نا, تو یہاں دعوت نہیں چلتی, یہاں خدمت چلے گی. خدمت ان کی ہے تو اللہ کے فضل سے یہ ثقلین مشتاق کو جماعت میں لے کے گیا تھا, سعید انور کو میں لے کے گیا, انضمام الحق کو میں لے کے گیا, مشتاق کو, یہ سارے کرکٹر جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کے فضل سے میں نے ہی لگائے ہیں, اللہ کے فضل سے. میرا اس میں 90% میرا کنٹریبیوشن ہے, اس لیے کہ یہ میرا چونکہ شعبہ تھا اداکاری کا, تو میرے ساتھ ریلیٹ کرتے تھے. میں ان کو ہنسی مذاق کا شوق, میں ان کو 2 گھنٹے بیٹھ کے لطیفے سنتا رہتا تھا, کچھ نہیں کہتا تھا. تو آج اب اللہ کے فضل سے انضمام جب کپتان تھا, انضمام کا ہے کنٹریبیوشن اس میں بہت زیادہ. انضمام جب کپتان تھا تو اس نے بہت کام کیا,
مجھے اس نے کبھی منع نہیں کرتا تھا, میں ساتھ ساتھ ہوتا تھا. اس وقت پابندیاں بھی نہیں تھی اس نے. ہاں جی, اس وقت اتنے پروٹوکولز نہیں تھے اس وقت. شہر یار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابھی انتقال کر گئے, بہت بڑا آدمی تھا وہ سچ مچ کا نواب تھا. آپ یقین کریں کہ حالانکہ میں تھا تو وہ میری ایسے قدر کرتا تھا جیسے کہ میں بہت بڑا بزرگ ہوں, ایسے وہ بڑے آدمی تھے شہریار صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ مجھے پروموٹ کرتے تھے بلکہ کہ آپ تم ان کام کیا کرو. باب ولمر ہوتا تھا کہ آپ کو مجھے انتقال ہو گیا. باب ولمر بہت سے لوگوں کو نہیں پتا, کلمہ پڑھ کے مرا الحمدللہ. اچھا الحمدللہ, کلمہ پڑھ کے اس نے مشتاق نے اس کو کلمہ پڑھایا, کلمہ پڑھ کے اس کا انتقال ہوا ہے, مسلمان ہو کے مرا. لیکن وہ مجھے کہا کرتا تھا باب ولمر, جب میں دیکھتا ہوں نا, میں جماعت میں جاتا ہوں, جماعت میں کام کرتا ہوں, سارے یہ سب لڑکے نماز پڑھنے لگ گئے تھے, میں ہر جگہ ساتھ ہی ہوتا تھا. تو باب ولمر مجھے کہا کرتا ہے کہ تمہارے پاس جادو کیا ہے. یہ لڑکے جو راتوں کو نائٹ کر کے آتے تھے اور غلط ملت کام یہ کرتے, سارے ڈسپلنڈ ہو گئے ہیں. یہ ہوا کیا ہے. تو یہ ان پہ اللہ نے مجھے بڑا موقع دیا ان پہ کام کرنے کا. اللہ نے فضل فرمایا بہت بڑا. آپ کو جو ساری بہاریں دیکھ رہے ہیں اس میں ہمارا بھی کچھ شیئر ہے. اصل میں تو انضمام کا شیئر زیادہ کیونکہ وہ باس تھا تو مجھے ساتھ رکھتا تھا. اللہ نے مہربانی فرمائی ہے. ابھی بھی میں جو جا رہا ہوں کیسے ان کے آئے ہوئے سعید آیا ہوا وہاں سے کراچی سے, تو انضمام کے گھر میں ہی ہے کوئی دعوت. ابھی میں نے آپ کو ابھی بتایا. بس آخری سوال کہ اس وقت بھی آپ کام کرتے رہے ماشاء اللہ, موجودہ کرکٹ ٹیم ہے اس میں بھی آپ لوگ کام کر رہے ہیں, ملاقاتیں. بلکہ میں ایک ویڈیو دیکھ کے پچھلے دنوں ایک شادی میں جب آپ لوگ شریک تھے تو آپ ایک سائڈ پہ جا رہے تھے تو بابر اعظم جو ہے وہ آپ کو کھینچ کے لائے تھے واپس کہ تصویر میں آپ میرے ساتھ آئیں. یعنی یہ میں نوجوانوں کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ دین کی اور یہ برکت ہے کہ لوگ جس بندے کو ملنا اور دیکھنا چاہتے ہیں, ایک دفعہ اسے لائیو دیکھنا چاہتے ہیں, وہ ایک دیندار بندے کو کھینچ رہا ہے کہ نہیں پکچر میں آپ بھی میرے ساتھ ہیں, میں نے آپ کے ساتھ, آپ بھی ساتھ کھڑے ہوں. تو موجودہ دور میں بھی آپ ظاہر کام کر رہے ہیں, تو کن کن سے کام کر رہے ہیں, کیا سلسلہ چل رہا ہے, کس طریقے سے اس میں آ رہے ہیں تبلیغ کی طرف, یا تبلیغ کی طرف آنا نہیں, مطلب ماشاءاللہ جو باقی ان کے معاملات ہیں, نماز ہے, وہ چیزیں کافی بہتر ہیں. اب یہ بابر ہو گیا, رضوان ہو گیا, یہ بچے جو ہیں, شہین ہے, یہ بہت بڑے شریف بچے ہیں. یہ بڑی محبت, بابر تو اس سے بہت ہی محبت کرتا ہے. جی وہ تو میں نے دیکھا ویڈیو سے اندازہ ہو جاتا ہے. میں نے اسے کہا یار میں نے فوٹو نہیں اتارنے, ادھر آئے نہیں بھائی, وہ آواز پہ چل. تو وہ ابھی آیا تھا تو میرے ساتھ, ہم نے ایک دن رات کو میں نے اس کو بلایا تو کافی دیر ہم بیٹھے رہے, باتیں تھے. میں ان کو اب تبلیغ میں استاد تو جاتے نہیں کہ بھی یہ جب فارغ ہوتے ہیں تو 3 دن وغیرہ ذوالقرنین ماشاء اللہ محنت کرتا ہے ان پہ, اس کو 3 دن لگواتا ہے. وہ جو ہے رضوان یہ تو بہت اللہ والا ماشاء اللہ ہے, اس نے 3 دن اکثر لگاتا ہے اور بات تو کرتا ہے بڑی زبردست. جی میں نے کچھ بیانات بھی سنے, اس کو بیان کرتا ہے باقاعدہ, بات کرتا ہے. تو یہ ان لڑکوں کو میں ابھی بھی رضوان سے میری ابھی بھی ان کو میسیجنگ بھی گئے ہوئے تھے, میسیج میں کرتا رہتا ہوں, ان کو میسیج کرتا رہتا ہوں, بتاتا رہتا ہوں, اور ان کو میں اپنی طرف سے ہدایت دیتا رہتا ہوں کہ دیکھو لائٹ کام کرنا, دیکھو لائٹ کرنا, یہ وہ نہ کرنا کہ لوگوں لگے کہ تم تبلیغ کرنے وہاں گئے, تم کرکٹ کھیلنے گئے ہو تو کرکٹ ہی کھیلنا. یہ کرکٹ کھیلنے کے دوران خبردار کو کسی کہیں جگہ بیان کرنے تم لوگ گئے, یہ میری تم لوگوں کو خاص نصیحت ہے کہ کرکٹ کے دوران نہیں آپ نے بیان کرنے جا کے, تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ جی مولوی بنا, پھر اپنا کام چھڑا کے مولوی بنا دیتے ہیں. ایسا نہیں, فارغ وقت میں تبلیغ کرو, کرکٹ کے وقت میں کرکٹ کھیلنا ہی تمہارا دین ہے. اس سے پھر بہت کمفرٹیبل ہے, میرے ساتھ کمفرٹیبل بہت ہے کہ یہ کوئی ایسی سہولت کا راستہ, دین آسان ایونچولی بات وہی آ جائے. یہ ان کی برکات ہے کہ الحمدللہ ٹیم میں رضوان کی وجہ سے, بابر کی وجہ سے, شاہین کی وجہ سے, یہ کیا نام ہے اس کا جو وہ کیا لڑکا بچہ جو ابھی بالر ہے, شاداب خان, شاداب جو کہ وہ داماد بھی ہے اس کا بنا ہے, ہماری بچی ہمارے ہاتھوں میں بڑی ہوئی ہے. تو وہ یہ سارے بچے ماشاءاللہ بہت اچھے بچے ہیں اور دین سے محبت کرنے والے ہیں. فارغ وقت میں اپنا سیر لگاتے ہیں, کام کر رہے ہیں. اللہ نے چاہا تو یہ میں نے بلکہ رضوان کو تھوڑا ڈانٹا کہ تم نے خبردار یہ تم نے دوبارہ نماز پڑھی اس طرح کھڑے ہو کے, یہ تم نمازیں پڑھتے ہو جو انڈیا میں یہ نہ کیا کرو, کیونکہ اسے لوگوں کے اندر جیلسی بھی آتی ہے نا, حسد بھی پیدا ہوتا ہے. پھر ایک لوگوں کو پھر یہ دوسرا لوگوں کے اندر بھی ہوتا ہے کہ یار یہ اکیلے پڑھتے باقی نہیں پڑھتے, اس کا کیا مطلب ہے. تو تم لوگ اسی طرح کیا کرو. اس نے کہا نہیں, مانتے بیچارے کی مہربانی ہے, کہنے کا نہیں بھائی ٹھیک ہے اسی طرح کر. میں مطلب یعنی ان کی
رہنمائی میں سمجھ کرتا رہتا ہوں، جو مجھے پتا ہے، جتنا پتا ہے کرتا رہتا ہوں. اللہ کا شکر ہے، اس کا اثرات بھی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. الحمدللہ. نعیم صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، بڑا مزہ آیا، بڑی بہترین ڈسکشن رہی. اور ابھی کیونکہ آپ نے جانا ہے، ورنہ کوئی اور نشست بھی آپ کے ساتھ رکھیں گے، تفصیل سے گفتگو انشاءاللہ. لاسٹ پہ کوئی میسج، ہمارے یہ فارمیٹ ہوتا ہے کہ لاسٹ پہ کوئی ایسا پیغام، کوئی ایسا میسج جس سے لوگ وہی مایوسی کا، پریشانی کا شکار ہیں، کیا طریقہ ہے کہ لوگوں میں کوئی محبت پیدا ہو جائے، لوگ بہتری ہو جائے، کوئی بھی پیغام آپ دینا چاہیں تو پلیز. ہاں سب پیغام ایک ہی ہے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. دعوت کا کام جو ہے نا، دعوت کا کام یہ ہر آدمی کے ذمے ہے. جہاں تک تبلیغ میں جانے کا معاملہ ہے یہ ضروری نہیں ہے. یہ جن پہ اللہ فضل کرے گا، جس کو اللہ فارغ کرے گا وہی جائے گا. سب تو نہیں جا سکتے، تبلیغ میں جا نہیں سکتے، لیکن دعوت کا کام سب کے ذمے ہے. لوگوں کو خیر کی طرف بلانا، لوگوں سے خیر کی بات کرنا، لوگوں میں خیر بانٹنا، یہ سب کے ذمے ہے. چاہے تبلیغ میں جاؤ نہ جاؤ. جو بلغوا عنی ولو آیا، جس کو کوئی تھوڑی سی بات بھی آتی ہے نا، جس کے تحت حدیث میں آتا ہے کہ اس کو ایک بات بھی پتا ہے، وہ آگے پہنچا. اگر یہ کرنا شروع کر دیں گے نا ہم، آج مجھے ایک بات پتہ چلی ہے تو میں یہ آگے پہنچا دوں، میں قسم کھا کے آپ کو کہتا ہوں حافظ صاحب، معاشرہ سے ٹھیک ہو جائے گا. کیونکہ جو بات آگے پہنچانا ہے نا، جو آگے پہنچانا ہے، اس کے اندر وہ قوت ہے جو کسی عمل میں نہیں ہے. کیوں؟ جو بات پہنچائے گا سب سے پہلے اس بات پہ عمل وہ کرے گا. کیونکہ مؤذن اذان دیتا ہے، سب سے پہلے نماز وہ پڑھتا ہے. ایسا کوئی مؤذن نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اذان دے کے گھر چلا گیا ہو. بالکل. اذان دینے والے کو سب سے پہلے اللہ نماز کی توفیق دے گا. اس لیے دعوت کا کام کرنے والے کو اللہ سب سے پہلے خود عمل کی توفیق عطا فرمائے گا. سبحان اللہ، بہت خوبصورت. لیکن صرف اس میں ایک بات میں کٹ کر کہ تبلیغ میں جاؤ نہ جاؤ، تبلیغ میں جتنے لوگ جائیں، جن کو لے جائے بسم اللہ، لیکن جو نہیں جا رہے بے شک نہ جائیں، لیکن لوگوں کو نماز کی طرف بلائیں، لوگوں کو نماز کا کہیں، لوگوں کو حق کی بات کریں، لوگوں کو سچ بولنے کی تلقین کریں، لوگوں کو برائی سے روکیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی فائدہ